لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. اللہ تعالیٰ کسی کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے، ملک عطا فرما دے، کافروں کے پنجہ استبداد سے نجات دے دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آزاد فضاؤں میں اللہ کی عبادت کرنا، بغیر روک ٹوک کے اذان دینا، جس محلے میں جس گاؤں میں چاہے مسجد بنا لینا، رمضان میں پورا ملک دکھائی دے کہ رمضان ہے، اور جس ملک کی دیواروں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، جس ملک کی دنیا میں شناخت کلمہ ہو، واللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. مگر جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کرتا ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نعمت دے اور ناقدری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے اور بندوں کو ضائع بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام شکر کے ساتھ ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرنا ہے تمہیں اور دوں گا، نہ شکری نہیں کرتی. تو 14 اگست ہے، 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا تھا. ملک بھی خاص اپنی رحمت کے ساتھ دیا. ممکن ہی نہیں تھا زمینی حقائق کے مطابق، حالات کے مطابق کہ یہ پاکستان بن سکتا. اللہ نے اپنی رحمت کی. رمضان کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی، اللہ کی رحمت کا مہینہ تھا اور رحمت ہو گئی. لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، بے شمار شہادتیں، اور ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خون بھی اس کے لیے گیا، عزتیں بھی اس کے لیے گئیں، عفتیں بھی اس کے لیے لٹیں، گھر بار بھی چھوڑے تو صرف اس بنیاد پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ نے مدد بھی ایسی کی. اپنے مخالف تھے، جتنے دین میں کمزور تھے وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے، جتنے دین کے پکے تھے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے. کوئی بڑا دیندار طبقہ پاکستان کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا. عام سادے سادے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا اور اپنی مدد کی اور یہ خطہ دے دیا اسلام کے نام پہ. اور آج بھی اگر دنیا کی آبادی کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے آبادی کو غور سے دیکھیں گے تو آدھے مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ بنگلہ دیش جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ان 4 علاقوں کی آبادی دیکھیں گے، یہ آدھے مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے آدھے مسلمان ہیں.
آدھی آبادی مسلمانوں کی صرف اس خطے میں بیٹھی، یہ 4 جگہوں میں 50% مسلمان ہیں۔ 25 کروڑ پاکستان میں ہے، اتنا بنگلہ دیش میں ہے، 30 کروڑ تو ہندوستان میں بیٹھا ہے، 5 کروڑ کے قریب افغانستان میں، صرف یہ مسلمان اتنے سے خطے میں مسلمان ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایک ملک دیا جس کا وجود کلمے کے اوپر ہے، جو جغرافیے پہ نہیں بنا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ جغرافیے کے ساتھ بنا، جغرافیہ چاہیے ہی نہیں تھا، یہ جغرافیے کی تقسیم نہیں تھی، یہ مذہب کی تقسیم تھی، اعلان اس کے اوپر ہوا تھا۔ 1930 میں جو خطبہ الہ آباد ہوا، علامہ اقبال نے جو صدارتی خطبہ وہاں پیش کیا یہی تھا کہ بر صغیر کوئی ملک نہیں ہے، اس میں مختلف قومیں آباد ہیں، اور مسلمانوں کی تہذیب ثقافت ہندوؤں سے جدا ہے، ہم الگ ان سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ تشخص چاہیے، ایک الگ پہچان چاہیے۔ 1930 میں یہ ہوا، 1940 میں مینار پاکستان میں نعرہ لگا۔ قائد نے اس دن اپنی تقریر میں کہا تھا، ہم کسی ثقافت کی بنیاد پہ، کسی جغرافیے کی بنیاد پہ ملک کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہماری ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، ہم ایک دسترخوان پہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ باتیں ہیں 1940 میں، ہم الگ ہیں، اور یہ نہ ہو کہ انگریز ہندوستان کو آزاد کر کے چلے جائے اور مسلمان پھر غلام ہو۔ اگر ہندوستان سے نکلنا ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی دینی۔ اور پھر بر صغیر کے گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ لوگ جمع ہوئے تھے، مگر المیہ ہے، دکھ ہے، آج 76 سال مکمل ہونے کو ہیں، ملک ہے، لا الہ الا اللہ کا وجود نہیں ہے۔ جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو رہا، ناشکری ہے، ناقدری ہے، اس کے رہنے والے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس میں بسنے والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے روز کہتا ہوں، ایک قوم تھی جس نے 90 سال محنت کی، 1857 سے لے کے 1947 تک 90 سال محنت کی، ایک ملک بنایا، ایک ملک ڈھونڈا، ملک بنا ہے تو ملک قوم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پہلے قوم نے ملک کو ڈھونڈا، اب ملک سے ڈھونڈ رہا ہے، اس قوم کو تلاش کر رہا ہے جو یہ کہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی، وہ قوم ہی نہیں۔ اس ملک میں ہر بندے نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، فرد نے فرد کو مضبوط کیا ہے، قوم نہیں بنائی۔ ملک کی مضبوطی کی بات نہیں کی، جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی کی شاخیں کاٹی ہیں، جس کشتی میں سوار ہیں اسی میں سوراخ کیے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں اسی کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ یہ گھر والے بن کے رہنا نہیں چاہتے، حکمران ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ اب تو عوام بھی یہ کچھ 4-6 مہینے سال سے ایسا شور ہوا کہ ہمارا پاکستان سے کیا لینا ہے۔ ہم لوگوں سے کہہ رہے 14 اگست ہے، اللہ نے آزادی دی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو آزادی آنی ہے۔ وہ پاکستان کے 14 اگست کو بلیک ڈے منانا چاہتے ہیں، اس کو یوم سیاہ قرار دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تحریک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی آزادی نہیں۔ کیوں نہیں آزادی؟ کہتے ہماری حکومت چھن گئی ہے، اگر ہم حکومت میں ہو پھر آزادی ہے، اگر ہم حکومت میں نہیں پھر کوئی آزادی نہیں۔ ہر کوئی اپنی سوچ فکر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا۔ اور کوئی پوچھے آزادی کی نعمت برما کے مسلمانوں سے، فلسطین کے مسلمانوں میں، جہاں بادشاہی مسجد نہیں ہے، جہاں فیصل مسجد نہیں ہے، جہاں مسجد قادسیہ نہیں ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، اور نماز پڑھنا کس قدر مشکل ہے، اسلام کا نام لینا کس قدر مشکل ہے۔ آبادیوں کی آبادیاں ختم ہو گئی ہیں، قبرستان آباد ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ کوئی کشمیر کے لوگوں سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے؟ مہینوں سالوں سری نگر کی جامع مسجد کی تالہ بندی ہوتی ہے، جنازے نہیں پڑھ سکتے،
कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछे, यहां तो बस बातें कर लेते हैं और जी बड़े खुश हैं, कभी उनसे अकेले बैठ के पूछे तुम्हारे हालात क्या हैं। आज अपने बच्चों के नाम हिंदुओं के रखते हैं, पता ना लगे। गाय ज़िबा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि गाय ज़िबा की जाए। झूठे गाय के किस्से बना बना के मुसलमानों पे तशद्दुद होते, आप नहीं देखते? हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मस्जिद गिर रही होती है, शहीद हो रही होती। बाबरी मस्जिद का नाम तो एक को आता है, सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो मुनहदिम कर दी गई। जहां मुसलमानों का मोहल्ला है, जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जुल्म होगा। ये इस महीने के अंदर कितने वाकयात हैं मुसलमानों के कत्ल के, खून के, शहादतों के, पाबंदियों के, और आज भी वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। कोई मुसलमान यहां काबिल कबूल नहीं है, और हम आजादी के साथ यहां इस्लाम में रहते हैं। किसी को कोई ममानियत नहीं है, रोटी भी अच्छी खाते हैं। ये नहीं कि कोई कहत आ गया अफ्रीका जैसा, ना शुक्री है। म्यारे जिंदगी बुलंद हो गया, वो पूरा नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, आपका भी नहीं पूरा हो रहा। रोटी से तो नहीं मरे जा रहे। हर घर में रूखी सूखी फीकी चटनी पानी, कोई रोटी मिलती है। कोई ऐसा नहीं कि लोग फाके करते हैं और जनाजे इसलिए उठते हैं कि लोग हड्डियों का ढांचा बन गए हैं और घरों में बिल्कुल फाके हैं और सड़कों पे लाशें बिक रही हैं कि भूख बहुत है। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में लाखों लोग फुटपाथ पे इसलिए सोए हैं कि उनके पास छत नहीं है। आज अमेरिका में ये मंजर होंगे, होमलेस सिटीजन्स, बगैर घर के रहायशी। ये गूगल कर लीजिएगा, बथेरी तस्वीरें मिलेंगी आपको। जिस तरह हमारे मुतासरीन सैलाब की खैमा बस्तियां होती हैं, जल्जला ज़दगान की खैमा बस्तियां होती हैं, एडवांस कंट्रीज में बाकायदा टेंट विलेज बनाए जाते हैं, कैंप सिटीज बनाई जाती हैं बेघरों को आबाद करने के लिए। लाहौर में कोई ऐसी खैमा बस्ती नहीं बनी कि तुम यहां आके आबाद हो जाओ। तुम्हारा किसी का छप्पर, कोई झोंपड़ी, कोई कच्चा, कोई पक्का, कोई कानो सिरकी का मकान आसरा किसी गांव शहर में मौजूद जरूर है। यहां तो माशाअल्लाह कितनी आबादी वो होगी जिसका किराए का घर लाहौर में होगा, असली घर गांव में होगा। जो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में मजदूरी करता होगा तो 2-4 कनाल, एकड़ 2 एकड़ घर में पीछे ज़राअत की जमीन भी होगी, और कहता होगा नहीं दाना फक्का उथों कर लीदा है, बाकी इथों कर लीदा है। गंदम के सीजन में जाता हूं तो कुछ गंदम काट लेता हूं, 5-6 मन बन जाती है, गुजारा चल जाता है। कम लोग हैं, मैंने देखे हैं थरपारकर बलोचिस्तान जिंदगी गुजरी, चीथड़े पहनने वाले। मगर शहर लाहौर के लोग नहीं कह सकते कि हम टाकियां लगाते हैं, हम रफू करवाते हैं, हम जूते गांठ के पहनते, गठवा गठवा के पहनते हैं, हमारे बच्चे नंगे पांव चलते हैं। शुक्र है अल्लाह का, बहुत कुछ है। और अभी तो अल्लाह का शुक्र बढ़ जाए तो और बहुत कुछ है। अगर अल्लाह की नेमतों की कदरदानी हो जाए तो और बहुत कुछ है। मगर जंग इस वक्त यह है कि कौम को मायूस करो। जब रूस आया था, बात उस वक्त भी यही थी कि कौम को मायूस करो। और जी अब पाकिस्तान में नहीं रहना। और रूस भी कहता था मैं अफगानिस्तान के लिए नहीं आया, पाकिस्तान के लिए आया। पाकिस्तान में वो लोग थे जिनके घरों में सुर्ख परचम लहराते थे। वो तहरीके पाकिस्तान में कायम हुई जिन्होंने हथौड़े और दराती की तस्वीरें अपने घरों पे लगाई। सुर्ख परचम हर फैक्ट्री के ऊपर लहराया गया। वो मजदूरों का परचम नहीं था सुर्ख, वो दराती और हथौड़े मजदूरों के नहीं थे, वो तहरीके सियासी नहीं थी, वो रूस थी। सोशलिज्म का नारा, कम्युनिज्म का नारा पाकिस्तान में लगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा पाकिस्तान का नारा नहीं था, ये रूस से आया था। लोग कहते थे रूस का इंकलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा, सबकी प्रॉपर्टियां, स्कूल, दुकानें, फैक्ट्रियां सब कब्जे में कर लो, सब हुकूमत का हिस्सा होगा, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, सबकी चीजें हड़प करो। यह नारा कहां से आया था? आज भी लोग मिलते हैं, हम कामरेड हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं।
یہ نعرے کہاں سے آئے تھے؟ دنیا کے 80% خطے پہ روس کا نظریہ چھا چکا تھا. 42 سال پہلے کی باتیں، ہم بہت بچے تھے اور کہتے تھے کیا پاکستان، روس نے ایک چھال مار لی تو لبنا نہیں. ہاں پھر یہ وقت نے بتایا تھا کہ کون نہیں لبا، کون رہا اور کون نہیں رہا، میدان میں کون کھڑا تھا اور میدان میں کون بھاگا تھا، اور شکست ہوئی تھی روس کو، اور اصل شکست دینے والا کون تھا. دنیا کو مرکز دیا جہاد کا، دنیا کو پیغام دیا اتحاد کا، دنیا میں پرچم لہرایا امت کا، یہ پاکستان تھا. یو ایس ایس آر، سوویت یونین دنیا میں ختم ہو گئی. روبل کے نام لینے والے نہیں ہیں. 40 اسلامی ملک تھے، آج 56 کہتے ہیں. 8 اسلامی ریاستیں تو وہ ہیں جس کا وجود اللہ نے پاکستان کے ذریعے سے کیا، اور ایک ایک ریاست رقبے میں پاکستان سے زیادہ، وسائل سے زیادہ. بتائیں وجہ کیا بنی؟ جرمنی کی برلن کی دیوار ٹوٹی تو احسان پاکستان کا ہے، جرمنی 2-1 ہوا، روس گرا اور وہاں سے دیوار برلن گری، وجہ پاکستان تھا. یہ کام جرمنی تک کی آزادی پاکستان سے ہوئی. جن مسجدوں میں 70 سال تک اذان نہیں تھی، جہاں پہ اللہ کا نام لینا جرم قرار دیا گیا، جہاں کوئی اعلانیہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا، جنہوں نے دہائیوں میں کبھی بیت اللہ کا منہ نہیں دیکھا تھا، اگر وہاں اسلام کی اذانیں گونجی تو کون تھے؟ آج اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے اندر ریشہ دبانی ہے. آج اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے اندر مایوسی پیدا کی جا رہی ہے. یہی فوج تھی، یہی قوم تھی، یہی ملک تھے، یہی عرب و عجم تھا، یہ سارا پاکستان اکٹھا ہوا، دنیا کو کہا ایک مار کا بپا ہے، ہمارا ساتھ دو، ہم لڑیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا. پھر اسلام کے پرچم لہرائے گئے الحمدللہ. ورنہ پاکستان کا وجود میں کہتا ہوں اللہ کی نعمت ہے، سوائے اس کے ہے کیا؟ کوئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پڑھے، میں اپنے بچوں کو اس سے خصوصاً گزارش کروں گا، تاریخ پاکستان کو پڑھیں، مطالعہ پاکستان کو بار بار پڑھیں. یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، نہ کسی نے تحفے میں دیا ہے، نہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، نہ کوئی حلوے کھیر کی طرح ملا ہے، اس میں لاکھوں شہداء کا لہو شامل ہے. آج تو پاکستان کے کی رکھا پاکستان، میں کہا چلے جاؤ یہاں سے، نہیں نہ رکھا، جاؤ اور باہر جا کے جو گل کھلا رہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے. جو یہ لٹھے پہن کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ان سے پوچھو اصل زندگی بتاؤ جو وہاں گزارتے ہو، کتنا کام کرتے ہو؟ 15 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں. گلف کے ملک میں، یہ خلیج کی ریاستوں میں 50 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے. لاہور میں تو 42 ہو جائے تو سناٹے، 50 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے، لوہا کوٹتے ہیں. سعودی عرب کے صحراؤں میں اونٹ چراتے میں نے دیکھے ہیں، 20 منزلوں پہ چڑھتے اترتے میں نے دیکھے ہیں، تپڑیاں مارتے اور گٹر صاف کرتے اور جھاڑویں دیتے. وہاں دیکھیں اسی کمائی کرن چلیں، اتنا اس ملک میں کر لیں، اس سے زیادہ مل جائے گا انشاءاللہ. اتحاد نواب پیدا ہوا ہے. مت کریں اللہ کے واسطے اس طرح. تو نہرو کہنے لگا پاکستان کی تو کل عمر 6 مہینے ہے. بٹوارا ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دن وہ سارا منظر بیان کروں جب ٹرینیں لاہور کے اسٹیشن پہ آئی تھی، جب فیروز پور سے ٹرین چلنے والی قصور کے اسٹیشن پہ آ کے رکی تھی، جب اٹاری سے آنے والی، امرتسر سے آنے والی ٹرین لاہور پہنچی تھی تو منظر کیا تھا. واہگہ سے داخل ہونے والے، گھوینڈ سے داخل ہونے والے، اس راوی کو پار کرنے والے، اگست کے یہ مہینے تھے، حبس کے یہ دن تھے، اور ہر طرف آگ تھی، ہر طرف آگ تھی. آگ سے نکلتے تھے تو خون دیکھتے تھے، خون سے نکلتے تھے تو آگ دیکھتے تھے. بچے پیاس سے بلبلاتے تھے اور ہر کنویں میں نیلا تھوتا تھا، زہر تھی. سکھوں نے، ہندوؤں نے، آج سکھ روتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کل تم نے کیا کیا.
یہ آزادی تمہاری بھی تھی، یہ پنجاب آزاد ہو چکا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی اس وقت. یہ مشرقی پنجاب پاکستان کا حصہ تھا، یہ جونا گڑھ مانا وادر پاکستان کا حصہ تھا، یہ کشمیر، یہ چمبا، یہ شملہ، یہ پٹھان کوٹ، یہ پاکستان کے حصے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے راتوں رات اس تقسیم کو بدل دیا، کشمیر کو متنازع کر دیا، پنجاب کو آدھا کر دیا، ریاستوں کو ادھیڑ دیا، جونا گڑھ کو. وہ جہانگیر خان جی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پچھلے سال ہمیشہ حافظ صاحب کے پاس آ کے ایک ہی بات کرتے تھے، آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ جونا گڑھ کی آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح کشمیر ایک مسئلہ ہے، جونا گڑھ ایک مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. میرے دادا کی فوج تھی، ہم نے اتنا کام قائد اعظم کے ساتھ مل کے کیا، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم نے جونا گڑھ کو پاکستان بنانا. کراچی میں جاتے جب اسی وقت آ جاتے خان جی جہانگیر، حافظ صاحب جونا گڑھ کی تحریک کو چلائیں، میرے مسلمان وہاں پہ قید ہیں، ہم پاکستانی ہیں. تو نہرو کہنے لگا ہم ان کو کیوں ملک دے دیں؟ نہ سونا ہمارا ملا، نہ کرنسی ہماری ملی، نہ فیکٹریاں ہماری ملی، نہ اسلحہ ہمارا ملا، نہ فوج. تقسیم غیر منصفانہ ہوئی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ظلم کر رہے ہو، پاکستان کو اس کا حصہ دو. کہنے لگا ضائع کرنا ہے، 6 مہینے اس ملک کی عمر ہے، معافی مانگ کے واپس آئیں گے، ترلے لے کے واپس آئیں گے. اس نے ایک بات کہی تھی، کہتا شبنم کا ایک قطرہ ہے، سورج کی پہلی کرن اس کو تحلیل کر دے گی. شبنم پڑی ہو نا، سورج آ جائے اڑ جاتی، کہتے شبنم کا قطرہ ہے، سورج کی پہلی کرن سے ختم ہوگا، یہ کو چلنا تھوڑی، یہ ہمارا اور ہمارا ہی رہے گا. مگر اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے. کل 1 سال عمر تھی پاکستان کی. 1948 میں بغیر فوج کے کشمیر آزاد کروایا، بغیر جنرل گریسی کو قائد اعظم نے کہا کہ ہندوستان نے کشمیر میں فوج داخل کی، تم بھی لڑو. کہتا میں برطانیہ کا پابند ہوں، آپ کا نہیں، میں نہیں لڑتا. قائد اعظم نے کہا پیچھے ہٹو. پٹھانوں سے، قبائلوں سے، یہ سارے سوات میں جا کے، ممن میں جا کے، پشاور میں جا کے لوگوں کو کہا ہم نے جہاد کرنا ہے. کشمیر کے لوگ اٹھے. یہ آج کا سارا کشمیر جو آزاد ہے، یہ 48 میں ہم نے آزاد کروایا. جنگ کے ساتھ اتنی بڑی قوت اللہ نے مسلمانوں کو دی کہ نہرو ڈر گیا اور اقوام متحدہ بھاگ گیا کہ ہماری جان چھڑاؤ، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے. سری نگر کا ایئرپورٹ ہمارے پاس تھا اور ہمارے سامنے تھا، اور جموں کا شہر ہمارے قبضے میں تھا. یہ تو ہمارے بیچارے سیاستدانوں کے مسئلے، ڈر جاتے ہیں. مگر آج تک یہ 76 سال سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں. یہ پاکستان کو کھاتے بھی ہیں اور پاکستان کو گالیاں بھی دلواتے ہیں. قوم غریب سے غریب تر ہوئی، یہ امیر سے امیر ترین ہو گئے. قوم دلدل میں دھستی گئی، یہ یہاں سے بھاگتے گئے. مگر آج ہماری سادہ لا قوم آج اپنے گھر کے خلاف ہو گئی. اتنی تکلیف کی چیز ہے، ان کو احساس نہیں کس کی مخالفت کر رہے ہیں، کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. جی کیا 14 اگست ہے، کیا جشن آزادی، کون سا پاکستان ملا ہمیں؟ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں آپ یوگنڈا چلے جاتے ہیں، جائیں نا. بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، جائیں ذرا بنگلہ دیش کو دیکھ کے آئیں. صرف گوگل پہ خبریں مت پڑھیں، لوگوں کے لائف سٹائل کو چیک کریں. جو سائیکل رکشہ آج شاید بہاولپور کے عجائب گھر کے علاوہ آپ کو نہ ملے، ڈھاکہ میں آج بھی، پٹنہ میں آج بھی آپ کو وہ سارا کچھ ملے گا. وہ سارے سائیکل رکشہ ملیں گے. کسی بندے کا بدن 55 کلو سے زیادہ نہیں ملنا آپ کو، اور کسی کے بدن پہ پورا کپڑا ہو جائے، عورت مرد الا ماشاءاللہ. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، نہ شکری کھا گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں
جس کو امن حاصل تھا اطمینان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو اطمینان بھی دیا، امن بھی دیا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق آتا تھا. بندہ ترکی سے آیا تو ڈرائی مینگو مجھے دے، وہ سلائس تھا آم کے خشک ڈبے میں پیک. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا ترکی میں لایا ہوں کہ آم کھانے کے لیے ڈرائی ہوتے ہیں، یہ سلائس ہے اسی کو کھاتے ہیں. میں نے کہا ہمارے ملک میں دیکھو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، 100 روپے کلو آم ہے، خریدنے والا نہیں ملتا، سڑک ختم ہو جاتی، آم بیچنے والے ختم نہیں ہوتے. کسی سڑک پہ منہ کر لیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جاؤں، اتنا پھل ہے پہلا ختم نہیں ہوتا، نئے موسم کا آیا ہوتا. اتنا اناج ہے کہ کوئی سنبھال نہیں سکتا. ہم نے سیلابوں میں ہزاروں بوریاں سیلاب میں ڈوبتی دیکھی، سنبھالنے والا کوئی نہیں، اتنی گندم پڑی. 50 من 70 من اللہ تعالیٰ ایک ایکڑ میں دیتا ہے. کسان کو بھی کہتا تو بھی خوش ہو، تیرے من کا 4000 آ گیا. کبھی سوچا تھا کسان نے 4000 روپیہ اس کو من کا ملے گا؟ 2 لاکھ کا ایک ایکڑ کسان کا ہے، کس کو پیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ گندم کے پیسے لیے کس نے؟ یہ خوشحالی ہونی بھی نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے دین پہ آئیں گے. اتنا پھل ہے، اسکردو سے چلیں اور وہ تربت تک کی کھجور میں پہنچ جائیں، پنجگور تک کی کھجور میں، اللہ کی وہ نعمتیں جس دنیا نے دیکھی نہیں. یہ خیر پور میرس چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، ایسی کھجور ہے دنیا میں وہ قسمیں موجود نہیں. پانی اتنا، مجھے ایک آدمی کہنے لگا ریسرچ کی 90s میں صرف ہمارے ناردرن ایریاز میں، اسکردو میں، گلگت میں، چترال میں، دیر میں، سوات میں، اگر ہم چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹ کریں، یہ پانی کے اوپر ہم اپنے منصوبے بنا لیں تو 20,000 میگا واٹ بجلی ہماری چھوٹی بنتی ہے. اتنا پانی. ہوا سے بجلی بنانا چاہو، گوادر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ٹھٹھے تک، پورے بدین میں پوری ونڈ بیلٹ ہے، ہوا کی ہے، صرف ہوا چلے گی، وہ چکیاں گھومیں گی، بجلی بنا لو جتنی بنانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا بناؤ. پاکستان مقروض بڑا ہے، پاکستان نیچے بڑا ہے، جتنا مایوس کرنا کر لو قوم کو. 150 ارب ڈالر پاکستان پہ قرضہ ہے اور 1500 ارب ڈالر کا تھرپارکر میں کوئلہ ہے. سارا قرضہ دے دو تو 1350 ارب ڈالر کا کوئلہ تب بھی پڑا ہے. بناؤ جتنی بجلی بنانی، 300 سال تک بنانا چاہتے ہو بناؤ. اس کوئلے کو ڈیزل میں کنورٹ کر لو، گھر سے ڈیزل پیدا کر لو. سمندروں میں تیل ہے، پورا بلوچستان اتنا پیٹرول ڈیزل ہے کہ دنیا کے ملکوں میں اتنا نہیں. میں نے ریکارڈ ایکسینڈک آنکھوں سے دیکھے، سنے نہیں کسی سے. سونے سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں، باہر پتھروں میں چمک ہے، پتھروں میں چمک دکھتی، پورے پہاڑ سونے سے بھرے. اس ملک میں تانبا کوپر کیا نہیں ہے. ایسا چاول ہے دنیا کا کہ دنیا اس کی خوشبو سونگھ لیتی ہے، دنیا میں خوشبو والا چاول ہے ہی نہیں. ہر نسل کا جانور یہاں پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کا پھل یہاں موجود ہے، ہر موسم یہاں موجود ہے، ہر خطہ یہاں موجود ہے، سمندر یہاں موجود ہے. اتنے بڑے چین ہیں، اتنے بڑے روس ہیں، اتنے بڑے ملک ہیں، سمندر نہیں ہے. سینکڑوں کلومیٹر کی پٹی ہے. گوادر تربت سے شروع کر دو، کراچی تک آ جاؤ، کراچی سے ٹھٹھے تک جاؤ، ٹھٹھے سے بدین تک جاؤ، سمندر ہی ختم نہیں ہوتا. 1000 کلومیٹر سے زیادہ سمندر کا بارڈر ہے. دنیا بندرگاہیں بناتی ہے، آپ صرف گوادر پہ کھڑا کر دیں، دنیا کی دوسری گہری بندرگاہ، دنیا کی دوسرے نمبر کی گہری بندرگاہ قدرتی. جو کاروبار کرنا چاہو، جدھر لے جانا چاہو، اللہ نے کمی کیا رکھی. دنیا کی آبادیاں مائنس میں، ڈوب رہے ملک. آبادی نہیں ہے، صرف بوڑھے بچے، آگے نہ شادیاں ہیں، نہ اولادیں ہیں، نہ تربیت ہے. 25 کروڑ آبادی ہے، ماشاءاللہ 25 کروڑ آبادی ہے ملک کی، 5ویں نمبر پہ دنیا میں.
25 करोड़ एक बात है, 65% नौजवान हैं। 18 साल से 40 साल तक की उम्र के लोग कितने? 65%। मगर वो किसी काम पे लगे हैं, किसी मेहनत पे लगे कि सिर्फ तबसरों पे, पहले यूट्यूब चेक कर ली, फिर फेसबुक चेक कर लिया, इतना सोते हैं। वो हमारे अमीर साहब कहते हैं सो के थक जाते हैं और थकावट उतारने के लिए फिर सो जाते हैं, सारा दिन सोते हैं कि जो थोड़ा जी टाइम मिलती। पाकिस्तान च की पिया वो तुसी कुछ कर लो। वहां से निकलेंगे, सिगरेट एक सुलगाएंगे, सारे गम उसमें निकाल देंगे। सिगरेट से आगे बढ़ेंगे, चर्च में जाएंगे, चर्च से आगे जाएंगे, आइस में जाएंगे, आइस में जाएंगे, मंशियात में फंसेंगे, फिर यूनिवर्सिटियों के गंद बाहर आएंगे। मुल्क की गलतियां नहीं है, रहने वालों की कमाइयां क्या हैं? क्या कौमें इस तरह आगे बढ़ती हैं? एक क्लर्क को देखें, एक मजदूर को देखें, एक आम मीटर रीडर को देखें, वो अपना पेट भरने के लिए मुल्क को काट रहा है। वो कहता मैनू एक टैक्स के कलेक्टर से पूछे, वो कहता भाई ताड़ा 10 लाख टैक्स है, मैनू दो 30,000 रुपया तो सारा माफ। लेने वाला भी तैयार है, देने वाला भी तैयार है। हुक्मरान वहां चोरी कर रहे हैं, गली वाला नीचे फैक्ट्री में चोरी कर रहा है। 10 लाख बिजली का बिल है, वो कहता फिर 50,000 कर दिए, फिर तुसी लाख मैनू दे दो। वो कहता ठीक है, लाख तू लै, यूनिट पीछे कर। सारी कौम जब मिलकर इस कौम मुल्क को खाएगी, ये जाएगा कहां? तो मैं बस अपनी बातें कुछ और मैंने करनी थी, जिस बात में कहीं चला गया। ये मुल्क आसानी से नहीं बना। अब तो हमारी बच्चों को, बेचारों को जियो ने, ARY ने, एक्सप्रेस ने, इन्होंने दिखाया ही कुछ और है। अब तो पाकिस्तान के परचम लगाने पे भी बात हो रही है, हम पाकिस्तान का परचम क्यों लहराएं? मत लहराओ। जिन लोगों के जंगों में जिसका परचम लहराता था वो फातेह करार पाता था, जिसका परचम गिर जाता था वो शिकस्त खा जाता था। इस कौम का ट्रेंड बनाया जा रहा है, इस दफा हम परचम नहीं लहराएंगे, हम शिकस्त खा चुके हैं। और शिकस्त लोग मैदानों में नहीं खाते, ज़हनों में खाते हैं। ये हाइब्रिड वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है। ये मैदानों में नहीं लड़ी जाती, ये हौसलों में लड़ी जाती है। और आज अल्लाह ताला माफ करे, नफसियाती तौर पे उन्होंने पाकिस्तानी कौम को गुलाम कर दिया। हम अफगानिस्तान में अमेरिका से भी जीते, नेटो से भी जीते, सबसे जीते। उन्होंने आज बदला लिया है। 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से माशी तौर पे कमजोर किया, कौम को मायूस किया। इनको वो फतह भूल गई और अपने रोने लगे। पाकिस्तान की है 2 साल के फातेह, पहले के फातेह। आज क्या? आज ना मुल्क अच्छा है, ना कौम अच्छी है, ना फौज अच्छी है, ना मईशत अच्छी है, सब कुछ ही खराब हो गया। ये 14 अगस्त है, 15 अगस्त को अफगानिस्तान की फतह का दिन होगा। अफगानिस्तान की फतह का असल सेहरा किसके सिर पे लगाएंगे? लाखों अफगानियों को घर किसने दिया अल्लाह की तौफीक से? उनको अपने घर में मेहमान किसने ठहराया? अमेरिका जब आ गया था और पाकिस्तान में भी नक्शे बनते थे, अमेरिका ने दुनिया में नक्शे जारी किए कि 2010 में पाकिस्तान नहीं होगा। और हमारे मायूस लोग जो आज मायूसियां फैलाते हैं, कल भी ये कहते थे ब्लैक वाटर पाकिस्तान में आ गया, अब पाकिस्तान चला जाएगा, अमेरिकी तो पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और यहां ही रह जाएंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। ये रोज तकरीरें होती थी, ब्लैक वाटर आ गया, अब नहीं जाएंगे, अमेरिकी खा जाएंगे, हम तो खत्म हो गए, अब ये कुछ नहीं होगा। ये गालियां उस वक्त भी देते थे। फिर अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया था, अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया था और सबको मालूम है कि जो मैं कह रहा हूं उसकी हकीकत क्या है। अगर काबुल का महल फतह हुआ था तो इन फातिहीन का पुश्तिबान कौन था? अगर कतर में जाके सारी बातें हुई थी तो कतर का सारा प्लेटफॉर्म बनाने वाला कौन था? मगर कौम बहुत जल्दी भूल जाती। हम बड़े भुलक्कड़ वाक़े हुए, हल्के से हालात बने, मैं कहना नहीं तो भुख भी नहीं पाई कि जिन्ना रौला पाता है। मुल्कों में वक्त आते हैं, मदीना में बड़ी बड़ी तंगी आई थी मगर कभी हौसले नहीं गिरे थे। भूख आई थी, फाके हुए थे। आप क्यों नहीं मानते कि आपने एक जंग लड़ी है, 2 जंगें लड़ी हैं, 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, दुनिया के 2 बड़े
बड़े बड़े जो सांड बने फिरते थे, आपने वो जमीन पे पटके हैं, सारी नेटों को शिकस्त दी है। क्या लोग आपके साथ अच्छाई करें? वो कभी FATF लाएंगे, कभी IMF लाएंगे, कभी बिजली के बिल में फंसाएंगे, कभी कोई पाबंदी लगाएंगे। आपको इस वक्त में कौम बन के खड़े होना है या मुंतशिर होना है? ये वक्त कौम के इत्तेहाद का है, कौम की मजबूती का है, कौम के इस्तेहकाम का है या इंतशार का है? बताएं करना क्या इस वक्त? एक है कि ठीक है, हदीस मैंने उस दिन सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कबायर क्या है, बड़े गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना और अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाना और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना। ये कबायर में से है। ये वो कुछ नहीं जो ये लोग कहते हैं कबीरा गुनाह करते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस होना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाना। मसाइल है, दुआ करें। मसाइल है, कोशिश करें। खराबी है, इस्लाह करें। खराबियां होती हैं, हर इदारे में खराबी है, हर जगह खराबी है, हजार मसाइल हैं। क्या हम अपने मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे? भाग लो, यहां से भागना है। जेरी कंपनी में भी जगह नहीं मिलती, यूके के वीजे लगवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में भी महीनों बारी नहीं आ रही, इतने पासपोर्ट बन रहे हैं। भाग लो। कितने भागोगे 25 करोड़ में से? और कौन जगह देगा? जो 15-15 करोड़ लगा के, 15-15 लाख लगा के डंकियां लगा रहे हैं और कश्तियों में डूब रहे हैं, इस 15 लाख से यहां कुछ कर लो। जितना सफर ईरान के, तुर्की के पहाड़ों पे पैदल करते हो, जितना इटली के साहलों पे डूब डूब के लाशें हमारी मिलती हैं और दुनिया में जिल्लत होती, और यूनान के खेतों में जाके मजदूरियां करते हो, इससे कम मजदूरी तो पाकिस्तान में, इससे कम मुशक्कत में बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे आदमी कहने लगा 15 घंटे की जॉब में बैठ नहीं सकता, 15 घंटे की जॉब में मोबाइल मेरे पास नहीं होता, जमा करते हैं। और यहां तो मस्जिद का सलाम फेर के भी पहले मोबाइल देखते, फिर अगली गल करते हैं। यहां तो मजदूर को कहें भी कल काम ते आएगा, वो कहता भाजी आज तैयारी लग ली, कल होर लभ लियो जे, मैं नहीं जे कल तो आना। ये अड्डे पे सवेरे मजदूर को चले जाएं, वो इस तरह शर्तें तय कर रहा होता जिस तरह को निकाह नामा पूरा करना है। मिट्टी का काम तो नहीं कराओगे, तीसरी मंजिल ते नहीं जाना पएगा, कपड़े ते खराब नहीं होंगे, फिर मेरा इंज दोपहरे में इंज जाना जे, हुण 100 रुपया पहला मैनू जमा कराओ। वो इस तरह शर्तें तय करता है जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी की कोई डील हो रही होती, वो सवेरे अड्डे पे आपसे यूं शर्तें तय करता है। गंदम काटने के लिए बंदा ढूंढ लो, वो पहला काना पंजी कहानियां करता है। मैं ये नहीं कहता कि गुर्बत नहीं है और अच्छे लोग नहीं, बहुत हैं, मगर अपनी आदतों को ठीक करें। अल्लाह कहता है याती हर रिस्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से तो इनको रोटी मिलती, फल इनके, फसलें इनकी, दरिया इनके बहते रहेगा। इतना पानी है मुल्क में, कुछ संभाले तो सही। लोगों ने अपने बंजर आबाद कर लिए, हमने अपनी आबाद बंजरें कर दी, सब प्लाट बना रहे हैं, नाम जिसका मर्जी लें। जिसके पास भी 2 एकड़ जमीन है किसी गांव में भी, वो कहता है यहां अब मैंने खेत नहीं उगाने, अब मैंने यहां फसल नहीं उगानी, यहां मैंने मकानों का, पत्थरों का, ईंटों का जंगल उगाना है। अब जंगलों की जरूरत नहीं है, खेतों की बजाय मकान उगाओ। लाहौर का शर्क गर्ब, शुमाल जनूब, बॉर्डर से लेके शेखुपुरा तक, कसूर से लेके गुजरांवाला तक, कुछ नहीं छोड़ा। लगे हुए इस्लाम, कोई कौमी सोच नहीं, कुछ नहीं। लकड़ी काट रहे हैं, काटी जा रहे हैं। वो पूछो सही अल्लाह के बंदो, इतना जंगल काटोगे सांस किस तरह लोगे? दुनिया में जंगल देखने को नहीं जो अल्लाह ने आपके, मगर पूरी कौम लकड़ी की बर्बादी पे लगी। ये छोटे छोटे मसले हैं, बारिशें हैं, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बर्फ है, सहरा है, क्या नेमत नहीं। अल्लाह तआला कहता है याती हर इसको हर कदम मिन कुल्ली मकान, इतनी रोटी थी कि तुम्हें तो मुक्ति नहीं सिताड़े को। फकफरत बिअनउमिल्लाह, इन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर दी। फअज़ाक़अल्लाहु लिबासल जू, पर हमने इनको मजा चिखाया भूख का, वल खौफ, हमने इनको डराया, बिमा कानू यस्ताऊन, ये जो करते थे ना, हमने इनको भूख और खौफ दी। हमने तो रिस्क बेशुमार दिया था, हमने अमन भी दिया था, इत्मीनान भी दिया था, आजादी भी दी थी।
वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, याद तो करो जब तुम जमीन में थोड़े थे। तख़ाफ़ून यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम डरते थे कि वो तुम्हें उचक लेंगे। फ़आवाकुम, हमने तुम्हें मुल्क नहीं दिया, हमने तुम्हें ठिकाना नहीं दिया। वअय्यदकुम बिनस्री, और हमने तुम्हारी मदद नहीं की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं दिया। लअल्लकुम तशकुरून, हम तो ये चाहते थे कि तुम शुक्र करते। तुम डरे हुए थे, तुम भूख में थे, तुम तकलीफ में थे, तुम्हें गाय ज़िबा नहीं करने देते थे, तुम्हें वंदे मातरम पढ़ाते थे, तुम्हारी उर्दू पे पाबंदी थी, तुम्हारी मस्जिद पे पाबंदी थी, तुम शूद्रों से और मलीचों से अबतर जिंदगी गुजारते थे बर्रे सगीर में, मैंने तुम्हें आजादी दी। लअल्लकुम तशकुरून, तुम शुक्र करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, यहूदियों को रोजा रखते देखा, कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और फिरौन को गर्क किया, उसकी वजह से कहा मूसा पे मेरा ज्यादा हक है, मैं भी रोजा रखूंगा। शुक्र तो रोजा था। यहां घर के ऊपर पाकिस्तान का परचम, छत के नीचे हिंदुस्तान की फिल्म, गाड़ी के बाहर पाकिस्तान का परचम, अंदर हिंदुस्तान का गाना। ये जो 14 अगस्त की रात को ये बाजे बजाएंगे, पापा करेंगे पूरे शहर में, और मस्तियां और खरमस्तियां करेंगे, लड़कियां लड़के जो कुछ करेंगे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये मुल्क किस तरह लिया था? इनको हिजरत की कोई दास्तान सुनाए। अब तो वो बापे कम रह गए। हमने तो अपने बचपन में हर घर से ये आवाज सुनी थी। अमृतसर से किस तरह आए थे, होशियारपुर से किस तरह आए थे, जालंधर से किस तरह आए थे, फिरोजपुर से किस तरह आए थे, अंबाला से किस तरह आए थे, हरियाणा से किस तरह आए थे, लुधियाना से किस तरह आए थे, ये चंबे शिमले से किस तरह आए थे, जम्मू से हिजरत किस तरह की थी, हमने सब सुना था। और कोई हिजरत जोग्राफिया पे नहीं हुई थी, सब इस्लाम पे हुई थी। लाहौर में हिंदू बसता था, लाहौर में सिख रहते थे, पिंडी में सिख रहते थे, पिशावर में हिंदू रहते थे, इसमें कराची में सारे गैर मुस्लिम पारसी रहते थे। वो सब यहां से चले गए और हम वहां से आ गए, क्योंकि एक मजहब ने दूसरे मजहब से तबादला किया था। कौम का मसला नहीं था, मुल्क का मसला नहीं था, दो कौमी नजरिया ये था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी पूरी ट्रेन में आया कौन था? सिर्फ लाशें, खून बहता आया। मुझे अमीर साहब कहने लगे ये हर घर की दास्तान है। कहने लगे हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब काफिला लेके निकले, 60,000 लोगों का काफिला था। ये पहरे देते नौजवान, कुल्हाड़ियां और टूटी फूटी बंदूकें, रस्ते में हमले होते, लड़ते, दिन को छुप जाते, रात को पैदल चलते। रेलवे लाइन एक मिली कि ये सोचते थे कि ये रेलवे लाइन ही पाकिस्तान को जाती होगी, इस पे सफर। हमारा कहते एक अमीर आदमी था खानदान का, कोई सोना पैसे ले आया, कोई बंदा होगा रास्ते में, वरना मैं तो उनको भी जानता हूं जिन माओं ने ये बताया। आटा गूंदा था, एक रोटी तवे पे थी, अगली डाली नहीं थी, उसी तरह छोड़ के आए। हंडिया चूल्हे पे थी, जान पर बंधे थे, पर तेरे बापे ने उनकी रस्सियां खोलनी थी कि पता नहीं बाद में क्या बनेगा। जिधर जाते चले जाए। पूरा घर सजा पड़ा था, बिस्तर पड़े थे, बर्तन लगे थे, पेटियां भरी थी, हमसाए थे, खानदान थे, पूरा घर सजा था। कुछ नहीं उठाया था, सिर्फ जानें बचाई थी। फिर बेटियों का मसला बना तो किसी ने नहीं मारी, अपने हाथ से मारी थी। एक हाथ सिख के पास था, एक हाथ बाप के पास था। चचा बाहर से आया था, कुल्हाड़ी मार के भतीजी मार दी। कहता लाला असी इन्हां नूं नहीं दे सकते, मैं हाथी मार दी। पूरे रास्ते में लाशें बिखरी थी, जिस्म के अज़ा अंग अंग अलग अलग पड़ा था, कुल्हाड़ियों से मुसले हुए थे, ना चेहरे पहचाने जाते। औरतों के साथ जो हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। बच्चे प्यास को बिलकते थे, मां उनको पानी पिलाती थी, जहर वाला पानी था, नीले होते थे और उनको दफनाने की इजाजत नहीं थी। पगडंडी पे रख के आ जाती थी, अपने बच्चे को देखती और चलती थी।
یہاں آئے حویلیاں چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے، ریاستیں چھوڑ کے، تو والٹن میں جو یہاں پہ آج وہ بنا رہے ہیں آزادی، پتہ نہیں بنا کہ نہیں بنا، وہاں پہ خیمے لگے، ان ٹوٹے پھوٹے خیموں میں آ کے بسے، نہ بستر تھا، نہ روٹی ملتی تھی، نہ کچھ تھا، خوش پڑے تھے، ہر آ کے سجدہ کرتا تھا، مبارکیں دیتا تھا کہ پاکستان ملا۔ تو آپ صاحب کہنے لگے وہ امیر آدمی تھا، رستے میں بیمار ہوا، بہت لوگ بیماری سے مرے، بڑے شہید ہوئے، بڑے آگ میں جھلسے، بڑے قید میں گئے، مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے گھروں میں رہ گئیں، سکھوں نے چھین لی، وہ مر گئیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی، ہندوؤں کے بچے پیدا کرتی، وہ تھی مسلمان مگر بیویاں ہندوؤں سکھوں نے بنائی اس ملک کی قیمت کے اوپر۔ یہ ملک اینٹوں سے نہیں بنا، میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیوں پہ بنا ہے، اس میں گارا نہیں لگا، اس میں ہمارے جسم کا گودا ہے، اس میں پانی نہیں ڈلا، اس میں اس قوم کا خون ہے، جس سے آج مایوس ہوتے ہیں، جس سے بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جس ملک کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے ہمیں پاکستان، ہمیں چاہیے تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، ہمیں ایسا پاکستان منظور نہیں ہے، تمہیں نہیں منظور ہوگا، ہم نے ہی تو منظور کیا اللہ کے فضل سے۔ یہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، نہ کہو یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ضرور ہے، تیرا نہیں ہے تو نہ رکھ، یہ میرا ضرور ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم کل بھی اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں ہیں، ہماری قبریں بھی یہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم خون کے آخری قطرے تک اس کے ساتھ ہیں، اس کے حالات کے ساتھ ہیں، اس کی بھوک کے ساتھ ہیں، اس کی تنگی کے ساتھ ہیں، اس کی غربت کے ساتھ ہیں، اس کی مجبوریوں کے ساتھ ہیں، جیسا کیسا ہے ہمارا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے نہیں، نہ ہم مایوس ہوں گے، نہ کسی کو مایوس ہونے دیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیمار ہوا، ایک عام مزدور آدمی ساتھ تھا قافلے میں، کہتا سارا سونا تو لے لے میرا تے مینوں اپنے کندھیاں تے چک لے تے مینوں صرف پاکستان دکھا دے، میں مرنا پاکستان چاہنا، اس مزدوری کے تو مینوں پاکستان پہنچا دے، میری ساری دولت لے لے، میں تر نہیں سکتا، مینوں لے جا، میں رستے چ نہیں مرنا چاہتا، میں پاکستان جا کے مرنا چاہتا۔ یہ گھر گھر کی داستان ایک کی نہیں، جو بھی آیا تھا سجدہ کرتا تھا، بھوک تھی، لٹے تھے، بیٹی کہیں تھی، ماں کہیں تھی، 25 سال تو رشتہ دار ڈھونڈنے میں لگے، 20 سال تو مکان کی الاٹمنٹوں میں لگے، 20 سال تو خیموں میں رہے، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ بچا کے لائے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اسلام کے لیے آئے تھے، اب انشاءاللہ اسلام کو اس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا۔ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں نہیں اگلے جمعے میں کریں گے، تو میری صرف آپ سے گزارش ہے، یہ 14 اگست ہمیشہ کی طرح منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، جو روزہ رکھنے کی حیثیت تھی وہی ہے، ہاں، نہ ہم غلو پاڑے کی اجازت دیتے ہیں، نہ یہ باجوں پاپا کی اجازت ہے، نہ فحاشی یعنی ناچ گانے کی اجازت ہے، مگر خوشی ضرور منائیں گے، نفل پڑھ کے منائیں گے، اللہ سے دعا کر کے منائیں گے۔ مکہ فتح ہوا، ام ہانی کہتی رضی اللہ عنہ، میں گھر میں گئی، غسل کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا تھا، کہا کون آیا، میں نے کہا ہانی بنت ابن عبد المطلب، کہا تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا، ایک ہی چادر میں 8 رکعت پڑھی، کہ مکہ فتح ہوا شکر ہے، یہ شکر کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اور انشاءاللہ سیاسی منظرنامہ بھی بدلے گا، دفاعی منظرنامہ بھی بدلے گا، یہ تھوڑے سی مشکلات ہیں، گزر جائیں گی۔ پاکستان مسلمانوں کا سربراہ ہے، ان کا بڑا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اللہ نے اس اکیلے کو ایٹمی قوت بنایا ہے، باقی 56 ملکوں نے بلڈنگیں تو بنائی ہوں گی، پلازے تو بنائے ہوں گے، مگر اسلام کے دفاع کا، اسلام کے استحکام کا، اسلام کی مضبوطی کا اللہ نے اسی سے کام لیا، سپر پاور سے ٹکر اسی نے لی ہے، باقی کوئی معاہدہ لا دے تو نازور شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. انشاءاللہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات اتوار کو مینار پاکستان میں قرات کانفرنس کی جائے گی. پاکستان کے نامور قرآ وہاں پہ تشریف لائیں گے مغرب کے وقت، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے، تلاوت سن کے اللہ کا شکر کریں گے. اور انشاءاللہ اسی طرح 14 اگست کو مینار پاکستان میں پورا دن پروگرام رہے گا. آپ آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں. تاریخ پاکستان کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے پورا ایک پروگرام تشکیل دیا جائے گا. اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ہیں وہاں بھی اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو پاکستان کے بارے میں بتائیں، اس کی محبت بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی محبت کے لیے دعا کی تھی. جب مدینہ نظر آتا تو سواری کو تیز کر دیتے تھے اس کی محبت کو. ہمارے تو پتہ نہیں کہاں سے علم آ گیا، ملک نہ بھی محبت ہوں. میرے نبی نے کہا اے اللہ جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے. اس سے پیار کریں، یہ ہمارا ملک ہے، اس سے دشمنی نہ کریں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.